اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتیہ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقیہ۔ اور رہے عاد تو وہ نہایت سخت تند و تیز گرجتی آندھی سے ہلاک ہوئے، مسلط کیا ان پر اس تیز آندھی کو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن۔ تو آپ اس قوم کو وہاں یوں گرا ہوا دیکھیں گویا کہ وہ سڑی ہوئی کھجوروں کے تنے پڑے ہیں، تو کیا آپ ان میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہیں؟ آج ہماری سورہ الحاقہ کی آیہ مبارکہ نمبر 8 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، اس سورہ مبارکہ کے آغاز سے ہی لفظ حاقہ جیسے اس کا نام ہے، اس کی وضاحت میں نے عرض کی تھی 3-4 دن پہلے، تو یہ بالکل اسی تسلسل کے ساتھ قوموں کی تباہی اور بربادی اور ان کے اوپر واقع ہونے والے اللہ کے جو عذاب ہیں ان کا ذکر چل رہا ہے۔ کل آپ نے قوم سمود کا ذکر کیا، سنا آپ نے۔ آج قوم عاد کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور ارشاد فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا، فرمایا جیسے قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرمایا، بالکل اسی طرح قوم عاد کو بھی ہلاک کیا گیا۔ کس کے ساتھ؟ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ، ریح سرسر کے ساتھ۔ ریح ہوا کو کہتے ہیں، اور سرسر کے کئی معنی لکھے ہیں محدثین و مفسرین نے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سرسر گرم ہوا کو کہتے ہیں جو پورے جسم کو جلا دیتی ہے۔ ایک اس کا معنی یہ بھی لکھا گیا ہے کہ شدید جو ٹھنڈی اور سخت یخ بستہ ہوا ہوتی ہے کہ جس کے بعد انسان جو ہے وہ موت کی طرف سفر کر لیتا ہے، اس کو بھی سرسر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں ارشاد فرمایا گیا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِیَةٍ کہ ایک ایسی تیز سخت گرم لو ہوا ہم نے چلائی قوم عاد پر کہ وہ مسلسل ان کے اوپر چلتی رہی، اور اسی لو اور گرم ہوا نے اس پوری قوم عاد کو جلا کر خاکستر کر دی اور انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اور یہ اللہ کی جانب سے کیسا عذاب تھا، اور قوم کو دکھانا یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ناراض ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، وہی ہوائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہیں وہی ہوائیں تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیتی۔ اب ہوا کو دیکھیے، ہوا انسان کی زندگی کا وجود کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ 2 چیزیں ہیں جن کے بغیر انسان کی زندگی کا وجود نہیں ہے، ایک پانی ہے اور دوسرا ہوا۔ پانی اور ہوا ایسے لازمی 2 اجزاء ہیں انسانی زندگی کے لیے کہ اس کے بغیر بقائے زندگی جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے، نہ پانی کے بغیر اور نہ ہوا کے بغیر۔ آپ کئی خوراکوں کے بغیر، روٹی کے بغیر، خوراک کے بغیر آپ زندہ رہ سکتے ہیں اور ممکن ہے، لیکن پانی اور ہوا کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اب وہی ہوا جو انسان کو زندگی بخشتی ہے، اب وہی ہوا اللہ نے اس کی ایسی تاثیر بدلی کہ وہی ہوا انسان کو موت کے گھاٹ میں اتارنے لگی۔ اور ہوا کیسی چلائی اور کب کتنے دن تک چلائی؟ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، فرمایا 7 راتیں مسلسل اور 8 دن یہ ہوا گرم لو ان پر چلتی رہی، اور ان کے اوپر اللہ کا یہ عذاب مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتا رہا۔ تو کیا ہوا؟ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا، تم دیکھو گے کہ اس قوم کو اس ہوا کی وجہ سے یہ اپنے گھروں میں گرے پڑے تھے اور سب کی جانیں ہوا ہو گئی تھی اور سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس گرم لو نے اور ہوا نے، اور انہیں جلا دیا، اور اس کے بعد گھروں میں یہ پڑے تھے اور بے یار و مددگار کہ انہیں دفن کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، کتنا سخت عذاب تھا، کتنا سخت عذاب تھا۔ لاشیں جلی پڑی،
کوئی صحراؤں میں پڑے ہیں، کوئی گھروں میں پڑے ہیں، کوئی سڑکوں پہ پڑے ہیں، کوئی راستوں میں پڑے ہیں، کوئی اپنے کھیتوں میں تھا وہیں جلے پڑے، کوئی جناب جنگلات میں تھا وہاں جلے پڑے۔ اور کمال دیکھیے، وہ ہوا جو انسانوں کو جلا رہی تھی باقی چیزوں کو نہیں جلا رہی تھی۔ یہ ہر چیز کی تاثیر ہے، اور کسی بھی چیز کی تاثیر کا اثر تبھی ہوتا ہے جب میرا مالک چاہے۔ آگ کا کام جلانا ہے نا جی، آگ جلاتی ہے، آگ کی تاثیر کیا ہے؟ جلاتی ہے، لیکن آگ نہیں جلا سکتی اگر میرا رب نہ چاہے۔ پھینکا گیا تھا نا آگ میں جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اب آگ میں کسی کو پھینکا جائے تو وہ کبھی زندہ بچتا ہے؟ نہیں بچتا، جل کے خاکستر ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام خیر و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رہے۔ کیوں؟ رب نے فرمایا اے آگ تو نے اب جلانا نہیں ہے، وہی آگ جو جلاتی ہے وہی آگ گل و گلزار بن کے خوشبودار بن گئی جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ قلنا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اس کا درس پیچھے آپ سن رہے ہیں۔ ہم نے فرمایا اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ وہاں میں نے یہ بات عرض کی تھی یہ تفسیر کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے برد کے بعد سلامہ فرمایا ہے۔ فرمایا اتنی ٹھنڈی نہ ہونا، زیادہ ٹھنڈک بھی تکلیف دیتی ہے، فرمایا اتنی ٹھنڈ کرنا جتنی میرے ابراہیم کو پسند آ جائے۔ برداؤں و سلامہ، سلامتی والی، جو ان کی طبیعت برداشت کرے۔ زیادہ سردی بھی آپ برداشت نہیں کر سکتے، تو فرمایا زیادہ ٹھنڈی نہ ہونا جتنی میرے پیارے خلیل کو برداشت ہو۔ تو پتہ کیا چلا؟ اصل اختیار اور سب کچھ فیصلے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ گرم چیز بھی ٹھنڈی کر دے اور ٹھنڈی کو بھی گرم کر دے، یہ میرے مالک کا فیصلہ ہے۔ آگے فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اور فرمایا یہ ایسے ہوا تھا گویا کہ جلی سڑی کھجوریں ہیں جن کے تنے وہاں پر گرے پڑے ہیں۔ جیسے کھجور ہوتی ہے نا جی، آپ کو پتہ کھجور کا تنا بالکل صاف ستھرا اور ایک ہی ہوتا ہے، اس کی کوئی الگ شاخیں تو ہوتی نہیں ہیں، سیدھا چل رہا ہوتا ہے، تو اس کی شکل انسانی جو باڈی اور ڈھانچہ ہے اس سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے، بالکل سیدھا اسٹریٹ اسی طرح ہے۔ فرمایا جیسے کھجور کو آگ لگائی جائے تو اس کے تمام چیزیں جل جاتی ہیں، اور باقی اس کا جو اندر کا گدا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، اور بالکل تھوڑا سا وہ ہوتا ہے۔ فرمایا ان لوگوں کا بھی حال یہی تھا قوم عاد کا، کہ جلنے کے بعد ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے تنے جلنے کے بعد زمین پر پڑے ہوتے۔ کتنی سخت مثال ہے۔ وہاں پر یہ پڑے تھے اللہ کے عذاب کے بعد۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اللہ نے فرمایا اے پیارے حبیب آپ نے ان میں سے پھر کسی کو بچا ہوا دیکھا؟ کوئی ایک بھی وہاں پہ بچا ہوا نہیں تھا، سارے کے سارے جلا دیے گئے۔ اور اعجاز و نخل خاویہ، ان گری ہوئی کھجوروں، جلی ہوئی کھجوروں کی طرح وہاں پر بے یار و مددگار پڑے تھے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور کافر کی بربادی کا ذکر کیا ہے اور ان کی تباہی کا، بستی والوں کا، اس پہ انشاءاللہ پھر کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہر قسم کی آزمائشوں اور عذابوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔